السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ فرسٹ یونٹ ٹیسٹ سالٹ ایگزام پیپر 25 مارکس کے لیے ہے، 11th اکنامکس اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے۔ معاشیات کے تعلق سے بیانات۔ اب اس میں سب سے پہلا بیان ہے اے، معاشیات سماجی سائنس ہے۔ بی، معاشیات کا لفظ یونانی لفظ اکونومیا سے ماخوذ ہے۔ سی، معاشیات انسان کے معاشی رویہ اور سلوک سے مربوط ہے۔ ڈی، معاشیات ایک خاندان کی انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سارے بیانات صحیح ہے۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غیر متعلق بیان الگ کیجیے۔ پہلا ہے معاشیات کی تعریفیں۔ کوٹلیہ، ایڈم اسمتھ، مارشل، افلاطون۔ سب سے پہلی تعریف کی تھی افلاطون نے۔ دوسرا ہے خواہشات، لامحدود، عمر کے لحاظ سے مختلف، سماجی لحاظ سے مختلف، محدود۔ یہ خواہشات لامحدود ہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، درج ذیل مناسبت کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے قدرتی سائنس، خطی سائنس۔ دوسرا ہے سماجی سائنس، خیالی تصوراتی سائنس۔ دوسرا ہے طبیعت، قدرتی سائنس، نفسیات، سماجی سائنس۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، درج ذیل بیانات کے لیے معاشی اصطلاحات دیجیے۔ پہلا ہے افادیت کی بربادی کرنا، جواب صرف۔ دوسرا افادیت کی تخلیق کرنا، جواب پیداوار۔ تیسرا معاشی سرگرمیوں کی پیمائش کرنا، جواب قومی آمدنی۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، دیے گئے بیانات سے نظریات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، میرے والد نے 2 چاک کی سواری خریدی جو میری سفر کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت یعنی انفرادی حاجت۔ نظریے کی وضاحت، انفرادی سطح پر پوری کی جانے والی حاجت کو انفرادی حاجت کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، ببن راؤ اپنی رقم ایک قومی بینک میں رکھتا ہے۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، بینک زر۔ نظریے کی وضاحت ہے، بینک زر مطلب ایک شخص کا اپنی رقم کا بینک میں امانت کے طور پر رکھنا اور اس کے بدلے بینک سے چیک بک لینا۔ تیسرا ہے، چارو اپنے چھوٹے بھائی کی شرٹ کو خریدنے کے لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، پلاسٹک زر۔ نظریے کی وضاحت، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ جدید زر ہے جو جدید تکنیک کے ذریعے لین دین کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، فرق لکھیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ جزوی معاشیات، معاشیات کے انفرادی سطح پر مطالعہ جزوی معاشیات کہلاتا ہے۔ کلی معاشیات، معاشیات کے کلی سطح پر مطالعہ کلی معاشیات کہلاتا ہے۔ جزوی معاشیات مثلا انفرادی آمدنی، انفرادی پیداوار کی قیمت، بازار کی ساخت وغیرہ۔ کلی معاشیات یعنی کل مانگ، کل رسد، کل درآمد، برآمد وغیرہ۔ دوسرا ہے ایڈم اسمتھ کی تعریف اور مارشل کی تعریف۔ ایڈم اسمتھ کی تعریف، ایڈم اسمتھ نے معاشیات کی دولت کی تعریف پیش کی ہے، مارشل نے معاشیات کی فلاح کی تعریف پیش کی ہے۔ رابنس قدیم ماہر معاشیات ہے، مارشل قدیم دور کے بعد کا ماہر معاشیات ہے۔ عدل بدل نظام معیشت اور زر کی معیشت۔ عدل بدل نظام معیشت، عدل بدل نظام معیشت مطلب جہاں اشیاء سے اشیاء کا لین دین ہوتا ہے۔ زر کی معیشت میں زر کے ذریعے لین دین ہوتا ہے۔ عدل بدل نظام معیشت میں اناج کے بدلے کپڑے کا لین دین ہوتا ہے۔ زر کی معیشت میں مطلب 1 کوئنٹل چاول 4000 روپے کا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ دولت کی خصوصیات بیان کیجیے۔ دولت کا مطلب ایسی اشیاء جن کی بازاری قدر ہو یا جن اشیاء کا زر کے توسط سے تبدل ممکن ہو دولت کہلاتی ہے۔ وہ تمام اشیاء جو دولت کہلاتی ہیں ان کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ افادیت، انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت جو کسی شے میں موجود ہوتی ہے افادیت کہلاتی ہے، مثلا فرنیچر، ریفریجریٹر وغیرہ۔ دوسرا ہے قلت، ایسی تمام اشیاء جن کی مانگ کی مناسبت سے رسد کم ہو اسے قلت کہتے ہیں، اور کسی بھی شے کو دولت کہلانے کے لیے قلت کا ہونا ضروری ہے، مثلا ایسی تمام اشیاء جن کی اہم قیمت ادا کرتے ہیں دولت کہلاتی ہے۔ تیسرا ہے تبدل، اشیاء کا ایک شخص سے دوسرے شخص کو یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو بدلنا تبدل کہلاتا ہے۔
اگر اشیاء مادی شکل میں ہوں تو یہ ممکن ہے کہ ان کا مقام بدل سکتا ہے، مثال کے طور پر سواریاں، جواہرات وغیرہ۔ چوتھا ہے خارجیت، انسان کے باہر کی چیزوں کو ہی ہم ایک شخص سے دوسرے شخص کو بدل سکتے ہیں، مثلا بیگ اور کرسیاں وغیرہ۔ پانچواں ہے کالا پیسہ نظریے کی وضاحت کیجیے، سیاہ زر نظریے کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے کالا پیسہ مطلب ایسا زر جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو اور نہ ہی جس پر حکومت کو ٹیکس ادا کیا گیا ہو۔ کالا پیسہ ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ قانونی اور غیر قانونی دونوں طریقوں سے حاصل کیا ہوا کمایا ہوا روپیہ ہوتا ہے۔ کالا پیسہ رشوت خوری، ڈاکہ، کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاشی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ بہت سے ممالک کا کالا پیسہ کنٹرول کرنے کے لیے غیر زر کی معیشت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں، وجہ بتائیے۔ تمام خواہشات ایک ہی وقت میں پوری ہو جاتی ہے، وضاحت جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ ہے انسانی خواہشات لامحدود ہوتی ہے، ان کو پورا کرنے کے ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ دوسرا لامحدود خواہشات کو ترجیحات کے لحاظ سے پورا کیا جاتا ہے۔ تیسرا مثلاً ایک شخص 100 روپے سے ناشتہ بھی کرنا چاہتا ہے اور سنیما بھی دیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ ایک وقت میں ایک ہی حاجت پوری کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف 100 روپے ہی ہیں۔ دوسرا ہے آج کے جدید زر میں کئی بہترین خوبیاں پائی جا رہی ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ یہ زر 100% قبولیت یعنی عام قبولیت رکھتا ہے۔ دوسرا ہے یہ زر چھوٹی اکائیوں میں آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے آج کے زر میں پائیداریت ہے، یعنی یہ زیادہ دنوں تک قائم رہتا ہے۔ چوتھا ہے آج کا زر بہت آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس سے آگاہ ہے۔ پانچواں آج کے زر میں آسان منتقلی ہے، یعنی یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو آسانی سے لایا اور لے جایا جا سکتا ہے۔ چھٹا ہے ایک ہی قدر کے تمام سکے و نوٹ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ساتواں ہے آج کے زر میں استحکام بھی ہے۔ اس طرح جدید زر میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔